افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتی ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوشی سے اسی کی اطاعت کی ہے۔ کسی نے خوشی سے اس کی اطاعت کی، کسی نے مجبوری میں، خوف سے یا ڈر سے یا جہنم یا مرتے وقت۔ تو اللہ پاک فرما یہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتی ہیں، یا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین بھی ہے، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے بھلے وہ خوشی سے مانے یا مجبوری سے مانے، اصل تو اطاعت اللہ ہی کی ہے، اصل اطاعت ہے ہی اللہ کی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے، اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی کہ اصل میں کائنات کی ہر چیز اسی کی اطاعت گزار ہے، اسی کی اطاعت کرتی ہے، اور وہی خالق حقیقی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ اس کے سوا کوئی اور نہ تو کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ فنا کر سکتا ہے۔ یہ وہی ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور وہی ہے جو فنا بھی کرتا ہے، اور وہی ہے جو پیدا بھی کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام مخلوق کا جو ایک تکوینی نظام بنایا ہے، وہ سب خوشی سے چلیں یا مجبوری سے چلیں، وہ سب اللہ کے نظام کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ اللہ کے نظام سے نکل کر کوئی اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، بھلے وہ ستارے ہوں، وہ سیارے ہوں، سیاروں کی گردش ہو، چاند ہے، سورج ہے، پھر ان کا طلوع ہونا ہے، پھر ان کا غروب ہونا ہے، زمین کی حرکت ہے، بارش کا ہونا ہے، سمندروں اور دریاؤں کے پانی کی جو روانی ہے، پھر نباتات چیزوں کا جو اگنا ہے، نکلنا ہے، طوفانوں کا اٹھنا ہے، زلزلوں کا آنا ہے۔ کیا کسی کی اللہ کو چھوڑ کے کسی کی مرضی سے زلزلہ رک جائے گا؟ جو طوفان آنے والا ہے وہ رک جائے گا، جو بارش آنے والی ہے وہ رک جائے گی، جو دریاؤں کی روانی ہے کیا وہ رک جائے گی؟
نباتات کا اگنا رک جائے گا، سورج اور چاند کا اپنے وقت پر نکلنا اور غروب ہونا بند ہو جائے گا، قطعاً بھی نہیں۔ کوئی خوشی سے اس کی اطاعت میں چل رہا ہے، کوئی مجبوری سے چل رہا ہے، سارا نظام جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ ہر ذی روح کا مقررہ وقت پر پیدا ہونا، پھر اس کا مر جانا، اور بے شمار چیزیں، سب خوشی یا ناخوشی اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے وہ خون گردش کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے۔ انسان غذا کو کھا کر اپنے پیٹ میں حلق کے نیچے، حلق کے اندر اتار لیتا ہے نیچے، اب پھر اس کھائی ہوئی غذا کو خون اور گوشت اور ہڈیوں میں متشکل کرنے کے لیے اس کے جسمانی جو اعضاء ہیں، بھلے وہ معدہ ہے یا مختلف اندر کے آرگنز ہیں، وہ اپنا اپنا کام اسی نظام کے تحت وہ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ نے جو غذا اندر پہنچانی آپ نے وہ کھا لی، اب وہ اندر نظام چل رہا ہے جن سے، جس نے اس کو خون اور ہڈیوں کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ کس چیز کی آپ مثال لیں گے جو خدا کی اطاعت نہیں کر رہی؟ ہر چیز اللہ کی اطاعت کے نظام کے تحت اپنا اپنا کام کر رہی ہے، اپنا اپنا کام کر رہی ہے، اپنا اپنا کام کر رہی ہے جون سی ہے۔ تو تمام یہ جسمانی اعضاء جو ہیں یہ بھی اسی تکوینی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دل ہیں، علماء نے لکھا، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، مادہ ہے، ایک مقررہ وقت یہ کام انجام دیتی رہتی ہیں جون سی۔ اب خون کا مادہ ہے، کئی قسم کے مادے پائے جاتے ہیں، ہر مادہ اپنی اپنی جگہ بن بھی رہا ہے، اور جس کو جیسے اس کا اخراج ہے ویسے ویسے اس کا خروج بھی ہو رہا ہے۔ تو انسان کے باہر جو پھیلی ہوئی کائنات اور عالم کبیر ہے، وہ اللہ کے احکام کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اور انسان کے اندر جو ایک عالم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ کیا آپ اس کو روک سکتی ہیں؟ آپ کہیں کہ میرا معدہ کام کرنا چھوڑ دے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، جب خون بہت زیادہ ہو گیا خون تھوڑا بن جائے جن سے، یا کوئی اور ایسی چیز، ایسا نہیں، اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ تو کوئی چیز بھی کائنات کی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے باہر نہیں ہے۔ اب ایک درمیان میں یہ خاک کا پتلا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر انسان بنا دیا، اور اس کو یہ موقع دیا کہ وہ اس عالم کبیر کو اللہ کا اطاعت گزار دیکھ کر کہ کائنات کی ہر چیز اطاعت گزار ہے، وہ اس سے عبرت حاصل کرے کہ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت گزار ہے تو پھر مجھے بھی جو حق ہے اطاعت کرنے کا، مجھے اس اطاعت کے اندر گم ہو جانا چاہیے جن سے۔ اور یہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے سارا کائنات کا، بھلے وہ دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، چاند ہے، سورج ہے، آپ کا جسم کا ظاہر ہے، آپ کے جسم کا اندرونی، انٹرنل ایکسٹرنل دونوں جنسی، ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت کے مطابق چل رہی ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ
اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوشی سے اسی کی اطاعت کی ہے، اسی کی اطاعت کی ہے اور اسی کی طرف سے لوٹائی۔ اچھا، اب خوشی اور ناخوشی کے اندر کئی مثالیں ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو آپ کے جسم کی مثال دی، اس کائنات کی جو مختلف چیزیں ہیں اس کی مثال دی۔ اچھا، ایک اور مثال بھی ہے، آپ یہ دیکھیے، فرعون جو تھا، فرعون خوشی یا ناخوشی، جو تو خوشی سے اللہ کے حکم کے اوپر جنہوں نے اس کی اطاعت کی یا ایمان لے آئے، وہ کون ہوئے؟ مومن، مسلمان۔ اور جو خوشی سے اطاعت نہ کرے، خوشی سے اطاعت نہ کرے، مجبوری سے، جیسے فرعون جب مرنے لگا اور ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں تیرے پر ایمان لاتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب پہلے تو بڑا سرکش تھا، پہلے تو بڑا فسادی تھا، اب تو ایمان لائے گا؟ تو بعض لوگ تو محبت کے ساتھ ایمان لے آئے، وہ مومن کہلائے۔ بعض لوگ یا کافر جو مجبوری یا ڈر اور جہنم کے خوف سے ایمان لے آئے، جن سے وہ ان کا۔ تو اصل جو اللہ پاک نے چیز بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بھلے خوشی سے بھلے مجبوری سے، کائنات کی تمام چیزیں جن سی ہیں وہ اللہ ہی کے آگے سر جھکاتی ہیں اور اسی کی اطاعت گزار ہیں اور اسی کی اطاعت کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں جن سی ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔